بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 8واں باب یہاں سے شروع فرمایا ہے حجت اللہ البالغہ کا، اور وہ اس میں یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ کیا چیز ہے کہ انسان کو اس کے اعمال کی جزا دی جائے۔ اگر یہ ہوتا کہ انسان بالکل آزاد ہوتا اور کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا اور وہ حقوق العباد ضائع نہ کرتا اور حقوق اللہ کی کوئی پوچھ نہ ہوتی تو کیا حرج تھا۔ اور یہ وہ حالت ہے جو تقریباً اب دنیا کے غالب حصے کی ہے، اور دنیا میں اکثریت یہ چاہتی ہے کہ اللہ کے حقوق ختم ہو جائیں اور عملاً وہ کر بیٹھیں، اور اس کے بعد ایک بت رہ جاتا ہے انسانیت کا، اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ انسانوں کے حقوق ادا کرو، اپنے پڑوسی کو مت ستاؤ، محلے میں کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے، اور اگر کسی گناہ پہ دوسرا راضی ہے تو کوئی حرج نہیں، اللہ کا حق ضائع ہوتا ہے تو وہ ہوتا رہے، نماز نہ پڑھو، اللہ کا خالص حق ہے، روزہ نہ رکھو، زکوٰۃ البتہ دیتے رہو، اس لیے کہ اس میں غریبوں کا بھی حق شامل ہے۔ اور حج اچھی انڈسٹری ہے، یہاں پہنچ کے پھر دو فرقے بن جاتے ہیں، کچھ کہتے ہیں حج بھی نہ کرو اور کچھ کہتے ہیں نہیں، اتنا تو خیر شرم ہونی چاہیے، حج کبھی کبھی کرائے، عمرہ کرائے۔ تو دنیا میں اب اکثریت ایسے ہی افراد کی ہو گئی ہے، اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ 8ویں باب میں یہ ذکر کرتے ہیں اس کے رد میں کہ دیکھو تکالیف شرعیہ جو ہیں وہ یہ چاہتی ہیں کہ انسان کو جزا اور سزا ملنی چاہیے، اور پھر اس پہ انہوں نے 4 وجوہ لکھی ہیں کہ کس وجہ سے انسان کو سزا اور جزا ملنی چاہیے، اور پھر اس کے بعد وہ 9واں باب آگے چل کر لائے ہیں اور ملکیت اور بہیمیت پر بحث کرتے ہیں کہ انسان میں جانور پنا کیا ہے اور انسان میں کسی چیز کا مالک بن جانے کی صلاحیت کیا ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ مالک بن جائے، اور انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی ملکیت میں دخل نہ، کوئی خوبصورت چیز اس نے دیکھی، اب وہ چاہتا ہے کہ اس کی ملکیت میں آ جائے، اور ملکیت میں اس طرح سے آئے کہ وہ اس پہ تصرف کر سکے۔ مثلاً بلڈنگ خوبصورت ہے، یہ چاہتا ہے کہ اس کا مالک بن جائے، وہ اسے خریدنے کی کوشش کرتا ہے، خرید لیتا ہے، اور خریدنے کے بعد اس کے دل میں یہ داعیہ اور جذبہ آتا ہے کہ اب اس کی ایک ایک اینٹ میرے قبضے میں ہے، کوئی اسے نگاہ اٹھا کر نہ دیکھے۔ اور اگر اسے ملکیت کے بعد شہرت کا شوق ہو تو اسی عمارت میں سب کو دکھاتا پھرتا ہے کہ دیکھیے یہ پلازا خریدا ہے، یہ مکان خریدا ہے، یہ چیز خریدی ہے۔ تو بہیمیت، جانور پنا اور فرشتوں کیسا تقدس، یہ کیسے جمع ہوتے ہیں، یہ اگلے ابواب میں بحث کی ہے۔ تو یہاں پر 4 وجوہ انہوں نے بیان کی ہیں کہ انسان کو اپنے اعمال کی جزا ملنی چاہیے، خیر ہے تو خیر کی، شر ہے تو شر کی، جیسی کرنی ویسی بھرنی، جو کام اس نے کیے ہیں ان کاموں کا لا محالہ نتیجہ اس کے حق میں یا اس کے خلاف نکلنا چاہیے۔ یہ اس کائنات کا نظام توڑ دینے کے مترادف ہے کہ کسی انسان کو اس کے اعمال کی جزا نہ ملے۔ اب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی پہلی وجہ جو بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کی جزا ملنے کا ایک سبب یہ ہے کہ خود انسان کو اللہ نے ڈیزائن ہی اس طریقے پر کیا ہے
کہ اس کی صورت یہ چاہتی ہے، اس کا ڈیزائن یہ چاہتا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں اور جسم کے اعضاء یہ چاہتے ہیں کہ انسان کو یہ چیزیں ملنی چاہیے۔ اب اس کے مقابلے میں درندوں کو آپ دیکھیں کہ درندہ ہے، شیر ہے، چیتا ہے، اس کی جبلت میں یہ بات رکھی گئی ہے، اس کی فطرت میں یہ بات رکھی گئی ہے کہ وہ چیرے پھاڑے، اور اسی وجہ سے شریعت اتنا منع کرتی ہے ان درندوں کے متعلق کہ پالنا تو درکنار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس بات سے کہ کوئی آدمی درندوں کی کھال پر بیٹھے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے دیکھا اور وہ شیر کی کھال پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اس طرز عمل پہ انہوں نے شدید تنقید کی اور انہوں نے کہا کہ یہ شیر کی کھالوں پہ اور چیتوں کی کھالوں پہ آپ بیٹھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع فرمایا تھا، میں اس شہر میں نہیں رہ سکتا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی ایسی نافرمانی ہوتی ہے اور پھر میں بھی رہوں۔ چنانچہ انہوں نے سب کچھ چھوڑا اور مدینہ منورہ آ گئے۔ لوگوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا میں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاں یہ دیکھا ہے۔ اب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تک وہ حدیث پہنچی تھی نہیں پہنچی تھی، کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ حدیث صحیح ہوتی ہے لیکن کسی تک نہیں پہنچی ہوتی تو اس پہ عمل نہیں کر پاتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسا آدمی جو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین تھے، جب ان کے سامنے یہ مسئلہ آیا کہ تیمم کیا جائے گا جنابت کی وجہ سے، شدید سردی پڑ رہی ہے، آدمی اگر ٹھنڈے پانی سے نہا لے تو مر جائے، اتنا شدید بخار ہو جائے کہ سارا دن کوئی کام نہ کر سکے، شریعت کہتی ہے کہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے، تو تیمم وضو کا ہو یا تیمم غسل کے لیے، دونوں ایک ہی چیز ہے، اس میں کوئی فرق نہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس پہ انکار فرمایا اور انہوں نے کہا کہ جنابت جیسی چیز سے کیسے پاک ہو سکتا ہے انسان جب تک کہ غسل نہ کر لے۔ پھر عبداللہ ابن مسعود اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ دونوں نے عرض کیا کہ حضرت مسئلہ یہی ہے، اور یہ مسئلہ اس آیت سے اس کا استنباط ہوتا ہے، تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے۔ تو کبھی ہوتا ہے کہ حدیث صحیح ہوتی ہے لیکن آدمی تک پہنچتی نہیں، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جیسا انسان مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے بھی جب حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ مقرر فرمایا اور نے کہا کہ عراق کی حکومت لے لو، گورنر مقرر ہو گئے، تو کہا عبداللہ ان کے ساتھ چلے جاؤ۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے تیمم کیا موضوع پر، اور انہوں نے موضوع پر تیمم کر کے کوفہ میں جا کے نماز پڑھائی، تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت آپ یہ تیمم کر رہے ہیں جبکہ سفر ختم ہو گیا، اب اقامت شروع ہو گئی ہے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ سمجھ گئے اور ان کا اپنے ابا سے دریافت کرنا، والد سے پوچھ لینا۔ پھر وہ آئے مدینہ منورہ اور ایک موقع ایسا آیا کہ سعد، عمر اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے تینوں جمع تھے، تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو یاد دلایا سعد رضی اللہ عنہ کا، تمہارے والد ہیں ان سے مسئلہ پوچھو۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سعد نے حالت حضر میں، یعنی سفر ختم ہونے کے باوجود جو جا کر تیمم کیا ہے، گھر میں رہ کے تیمم کیا ہے، نماز قصر نہیں تھی جیسے ہم لوگ بھی تیمم کرتے ہیں کبھی موضوع پہ، تو انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کرتے تھے۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ موضوع پر تیمم صرف سفر کے لیے رخصت ہے اور اس کی گھر میں اجازت نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی غلط فہمی بھی دور کی اور پھر فرمایا کہ جب ساتھ کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہیں تو پھر اس کے بعد بیٹے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ اس سے سعد رضی اللہ عنہ کی قوت سند اور توثیق کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنے مضبوط آدمی تھے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کسی گواہ کو نہیں، کچھ نہیں، بس یہ کہا بیٹے سے کہ ساتھ جب کہتے ہیں تو اس سے آخری حرف سمجھو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھ کو جو بیان کرتے ہیں نہایت محتاط ہیں۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تک شاید وہ حدیث نہ پہنچی ہو، لیکن بہرحال درندے جس طرح بنائے گئے ہیں اب ان کی صورت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ چیر پھاڑ کرے۔ انسان جیسے بنایا گیا ہے اس کی صورت کا تقاضا، اس کی جبلت میں یہ بات رکھ دی گئی ہے کہ تم اللہ کے سامنے جھکو، اس کی جبلت میں یہ بات رکھ دی گئی ہے کہ تم ایک ایسی ہستی پر ایمان لاؤ جو تمہاری عقل اور حواس سے ماورا ہے،
اس لیے بڑے سے بڑا آدمی خدا کے ساتھ کتنا ہی وہ شرک تو خیر نہیں کفر کرتا ہو، یعنی اللہ کا انکاری ہی کیوں نہ ہو، موت سے پہلے جب جھٹکے لگتے ہیں یا اس سے بھی پہلے زندگی میں بہت مشکل وقت جو آتے ہیں تو اللہ کو یاد کرنے پہ مجبور ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے کرے یا تنہائی میں کرے، لیکن اللہ کے سامنے جھکتا ضرور ہے۔ کہ وہ ہے الستو بربکم، اللہ نے عالم ارواح میں فرمایا کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ قالوا بلا، ان کا اللہ کیوں نہیں، یقیناً آپ ہمارے رب ہیں۔ تو اللہ نے اپنی معرفت انسان کی روح میں ڈال دی۔ یہ معرفت کا بیج جو اللہ نے ڈالا یہ 3 طرح سے پرورش پاتا ہے۔ خدا کی معرفت جو ہے، خدا کی پہچان بڑھتی ہے۔ علم اور معرفت میں ظاہر ہے کہ فرق ہے۔ علم تو یہ ہے کہ جیسے کسی بچے نے جان لیا کہ یہ مسجد ہے، اور اس کے بعد جب بڑا ہوتا ہے تو اسے پہچان ہو جاتی ہے کہ مسجد کے کیا حقوق ہیں، کیا آداب ہیں، کیا کام کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، اعتکاف کے لیے یہاں آنا ہے، یہ گھر ہے اللہ کا، اس میں خدا کے ساتھ تعلق کو جوڑنا ہے، یہاں پہ چیخ و پکار نہیں ہونی چاہیے، یہاں پر کوئی گندگی نہیں لانی، یہاں پر پاگل آدمی کو نہیں داخل ہونے دینا، یہ سب چیزیں یہ پہچانتا ہے تو تب، لیکن جب علم ہوتا ہے تو اس وقت تک اتنی چیزیں نہیں ہوتی۔ اسی طرح اللہ کے علم کے بعد جب انسان کو معرفت حاصل ہوتی ہے تو معرفت کے بنیادی طور پر 3 طریقے ہیں۔ ایک تو معرفت اللہ کی حاصل ہوتی ہے صحبت سے، اللہ کے نیک بندے ان کے انسان جاتا ہے، ان کی صحبت میں رہتا ہے تو دھیرے دھیرے وہ جو محبت اللہ کے ساتھ اس بزرگ یا شیخ کو ہوتی ہے وہ محبت سرایت کرتی چلی جاتی ہے اور اندرونی طور پر تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ 1 مجلس، 2 مجلس، 3 مجلس، پھر آہستہ آہستہ انسان کا دل اس رنگ کی طرف مائل ہونے لگتا ہے جو رنگ اس مجلس کا ہوتا ہے۔ اور اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارکہ یہی تھی کہ لوگ آتے تھے، بیٹھتے تھے، اور لوگوں کو کوئی کتاب تھوڑی پڑھائی جاتی تھی، وہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خود تشریف فرما ہونا بس یہی کافی تھا، اور نگاہ مبارکہ پڑتی تھی تو جس پہ جیسی نگاہ پڑی ہے، جس نے جیسا اس مجلس سے فائدہ اٹھایا ہے اسے اللہ کی معرفت ایسی ہی حاصل ہوئی ہے۔ تو معرفت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ بالکل ان پڑھ آدمی بھی اس میں خدا کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، خدا کے ساتھ تعلق پیدا ہو جاتا ہے، اس کی عقل میں یہ چیز آنے لگتی ہے کہ یہ کام کرنا ہے اور نہیں کرنا، اگرچہ فتویٰ اس کو کوئی بھی دے لیکن وہ کہتا ہے فتویٰ تو ٹھیک ہے ہوگا لیکن میرا دل نہیں مانتا، میرا جی نہیں مانتا۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ صحبت کی برکات ہیں۔ اس لیے یہ جو بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے زمانے میں تو کمپیوٹر آ گیا، اب قرآن پڑھنے کے لیے کمپیوٹر کافی ہے، اب دین سیکھنے کے لیے کمپیوٹر کافی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ کمپیوٹر یقیناً آپ کو قرآن سکھا دے، قرات سکھا دے، مانا کہ آپ اتنے اچھے قاری ہو گئے کہ امام کعبہ بھی آپ کے سامنے آ کے 2 زانو بیٹھ جائیں اور آپ سے قرات سیکھیں، لیکن وہ جو کمپیوٹر ہے وہ اس میں کوئی احساس نہیں ہے، حس نہیں ہے، غصہ نہیں ہے، خوشی نہیں ہے، وہ محض ایک مشین ہے۔ تو مشین سے انسان علم کی حد تک تو سیکھ لیتا ہے، مگر جو اس سے آگے چیز ہے، جو نور ایک منتقل ہوتا ہے اس حادثہ سے، جو نور ایک منتقل ہوتا ہے اپنے مشائخ سے، جو انسان نے زندہ چلتا پھرتا دیکھتا ہے اور اپنے لیے اطمینان محسوس کرتا ہے، وہ نور اس کمپیوٹر سے کہاں سے آئے گا؟ بہت مرتبہ زندگی میں تجربہ ہوتا ہے، بشرطے کہ دل پاک، کہ اسے پتہ ہے کہ اولاد اب ہونی ہے اور وہ اپنی بیوی کی کیئر بھی کرتا ہے، وہ فون کرتی ہے، اسپتال جانا ہے، یہ چیز لانی ہے، یہ کھانا ہے، یہ ہر چیز، لیکن آپ اس سے پوچھیں جب وہ باپ بنتا ہے تو گویا ایک دم سے اس بچے کی محبت کو دل میں لا کے ڈال دیتا ہے، ایک دم سے محبت آ جاتی ہے۔ اگر یہ خدا کی طرف سے نہ ہو اور یہ محبت نہ لے لی جائے تو ماں باپ اپنے بچوں کو جنگلوں میں پھینکتا ہے، شدید نیند آ رہی ہے، سارے دن کا تھکا ہوا ہے، گھر پہنچا ہے، شدید نیند، اب بچہ رونے لگ پڑا، اب بچے نے واش روم جانا ہے، اب بچے نے یہ کر دیا، اب آدمی اپنی نیند چھوڑے، ماں اپنی نیند چھوڑے، اٹھے تو کبھی کبھی جھنجھلا جاتی ہے غصے میں، لیکن جب غصہ اترتا ہے تو اسی بچے کو جس نے اس کی نیند کو خراب کیا آرام کو اسی کو پیار کرتی ہے، سلاتی ہے۔ تو یہ جو معرفت الہیہ ہے یہ مشینوں سے منتقل نہیں ہوتی، یہ تو پھر انسان ہی انسان کو دیکھتا ہے اس سے منتقل ہوتی ہے۔ اور دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے
کہ انسان اپنے جیسے انسانوں کی بجائے علم سے بھی سیکھ جاتا ہے، علم سے بھی کچھ نہ کچھ اللہ کی خدمت حاصل ہوتی ہے، تعلیم ہے، پڑھتا ہے، کتابیں پڑھتا ہے، مشینوں میں کمپیوٹر میں پڑھتا ہے، ان چیزوں سے بھی دین کا پتہ چلتا ہے، تو آدمی آہستہ آہستہ خدا کی طرف جانے لگتا ہے۔ تو پہلی چیز جو معرفت کا سبق ہے وہ صحبت ہے، دوسری چیز جو اللہ کی معرفت دلاتی ہے وہ علم ہے، کہ علم کے ذریعے انسان خدا تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے بڑی تعریف کی ہے، اور اللہ نے فرمایا علمناہ من لدنا علما، اور فلاں ایسا تھا جسے ہم نے علم سکھایا۔ اگرچہ یہ علم کی دوسری قسم ہے، لیکن پڑھنے لکھنے سے بھی انسان اللہ تک پہنچتا ہے۔ پہلی چیز، اور خاص طور پہ اس امت کو اللہ نے علم کے ساتھ باندھ دیا ہے، اسی لیے پہلی وحی جو 600 سال کے بعد آئی ہے، اس سے بھی زیادہ عرصہ، فرمایا اقرا، پڑھیے۔ پہلی وحی یہ نہیں آ گئی کہ اٹھیے اور اسلام کی حکومت قائم کیجیے، پہلی وحی یہ بھی نہیں آ گئی کہ اٹھیے اور نماز پڑھیے، پہلی وحی یہ بھی نہیں آ گئی کہ اٹھیے اور اس کے بعد اللہ کی عبادت کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اقرا، آپ پڑھیے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو وحی آئی ہے تو تعلیم اصل تھی، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کی جو تربیت ہے اللہ تعالی کی صفت علم نے کی ہے۔ 4 اللہ کی صفات تربیت کیا کرتی ہیں انبیاء علیہ السلام کی۔ علم جس کی تربیت کرتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ صوفیہ نے اپنے مکاشفات میں بہت جگہ اس بات کو بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کی تربیت اللہ کی طرف سے صفت علم سے ہوئی ہے، اس لیے آپ پر علم کا غلبہ بھی تھا، اور اسی وجہ سے امت پر جب تک علم کا غلبہ رہا ہے، عروج رہا ہے، جب جہالت آنا شروع ہو گئی تو سوال شروع ہو گیا۔ تو دوسری چیز اللہ کی معرفت دلاتی ہے علم، اور تیسری چیز جو اللہ کی معرفت میں معاون ہوتی ہے، بلکہ وہ تو سیدھی سادی سی بات ہے کہ اللہ نے کہا یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ مجتبی، چنا ہوا انسان، مجتبی ہونا، چنا ہوا آدمی ہونا، اللہ اسے خود ہی چن لیتا ہے۔ پھر اللہ تعالی اس دنیا کی رسم پوری کرنے کے لیے اس آدمی کو کسی شیخ کے پاس بھیج دیتا ہے، اس آدمی کو تعلیم کے کبھی مرحلے سے گزارتا ہے، کبھی علم کے مرحلے سے گزارتا ہی نہیں، وہ صرف ظاہر میں دنیا کی رسومات پوری کرنی ہے۔ اور اسی لیے انجام کار ایسے افراد جو ہوتے ہیں وہ اپنے مشائخ سے بھی اونچے مقام پر فائز ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کے قرب کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ہوتا وہ اللہ کی طرف سے چنا ہوا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں کئی جگہ خاص طور پہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا شاگرد ہوں اور اللہ کا چنا ہوا ہوں، اور اللہ نے میری تربیت کی ہے، اور کون ہے میرے جیسا جو خدا کا ایسا شاگرد۔ تو یہ مکتوبات شریف میں اس قسم کے اس سے ملتے جلتے بہت سے جملے آئے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ اجتبائیت کا درجہ اختیار کر لیتے ہیں کہ خدا انہیں چن لیتا ہے، وہ شان اور ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کی معرفت حاصل کرنا یہ انسان کے بس کی بات ہے۔ اب جانور بنے میں تو یہ نہیں ہو سکتا، شیر، چیتا، ہاتھی، وہ تو خدا کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے، اس لیے اللہ کی معرفت انسان میں ہے۔ جب یہ ہے تو وہ انسان اسی طرح خدا کی طرف بڑھے گا، عبادت کرے گا، اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہوگا، تو انسان کی نوعیت، اس کی خود تخلیق، اس کی سکیم جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ اسے سزا اور جزا دی جائے۔ درندوں کی تربیت یہ چاہتی ہے کہ درندے چیر پھاڑ کریں، پودا ہے، پودے زمین سے اگتے ہیں اور اوپر اٹھتے چلے جاتے ہیں۔ اب اس پودے کی طبیعت اللہ نے رکھی ایسی ہے کہ لا محالہ اس بیج نے پھوٹنا ہے، جڑیں نیچے کی طرف جائیں گی اور پودا اوپر کی طرف اٹھے گا، بیل جائے گی۔ تو ہر ایک کی طبیعت کو خدا نے الگ الگ بنایا ہے۔ ایک تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے یہ کہا، دوسری چیز جس کو وہ فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دوسری چیز یہ سمجھو کہ جہت الملأ الاعلی، ملأ اعلیٰ کی جہت کیا ہے؟ ملأ اعلیٰ کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے سے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں یہ ملأ اعلیٰ کا بہت تذکرہ ملتا ہے، یعنی وہ فرشتے جو اللہ کی مقرب ترین فرشتے ہیں، ایسی بارگاہ ہے جہاں پر اللہ کے احکامات آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات عالم غیب سے آتے ہیں،
یہ فرشتے اور ارواح اس چیز پر بحث کرتے ہیں خدا کے احکامات پہ، اور وہ اتنی موقر، اتنی علم والی اور اتنی بہترین مجلس ہے کہ اس کا حال الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس ادب اور احترام سے فرشتے اس پہ رہتے ہیں اور ارواح ہاتھ باندھے کھڑی رہتی ہیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی پیغام ملے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے۔ یہ ملائے اعلیٰ ہے۔ یہ ملائے اعلیٰ کے جو ہوتے ہیں فرشتے، اور یہ ان میں ملائے اعلیٰ کدھر ہیں؟ ان میں سے ہر شخص کے لیے ادراک کرنے والی ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے تو ہر شخص میں اللہ نے ادراک کی قوت رکھی ہے۔ یہ دوسری چیز ہے جو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جزا اور سزا کا فلسفہ بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو، دماغ میں امانت کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیتیں رکھی ہیں جن صلاحیتوں کی وجہ سے انسان ادراک اس کا محسوس کرتا ہے۔ مثلاً کسی آدمی کے پاؤں تلے انگارہ آ گیا، پتھر آ گیا، کوئی چیز آ گئی، اب ہوتا کیا ہے، دماغ بذات یہ پاؤں بذات خود کوئی چیز نہیں ہے جو اس کو سمجھ سکے، فوری طور پہ وہ پیغام ترسیل ہوتی ہے، پیغام کے پہنچاتا ہے دماغ کو، اور دماغ فوری طور پہ اس کا ریئیکشن دیتا ہے کہ اس سے پاؤں جل گیا۔ اب جلنے کا احساس ایک سیکنڈ اور مائکرو سیکنڈز میں جو چیزوں کا احساس ہوتا ہے، تو اصل میں دماغ میں کوئی قوت ہے اور وہ قوت اس پہ حکم صادر کرتی ہے۔ اور اس کی بڑی آسان مثال ہے کہ دماغ کی کوئی قوت اگر مفلوج ہو جائے تو اعضائے انسانی اتنے ہی مفلوج ہو جاتے ہیں۔ اب فالج کیا گیا معاذ اللہ کسی انسان پہ تو اس کے دماغ نے سمجھنا چھوڑ دیا۔ اب اس آدمی کو کوئی پتھر مارے، اس آدمی کو کوئی آگ میں ڈال دے، کچھ کر لے، وہ آدمی کچھ سمجھ نہیں سکتا۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ دماغ میں اللہ تعالیٰ نے کچھ صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں، اور وہ صلاحیتیں جو ہیں وہ ادراک کرنے والی صلاحیتیں ہیں۔ اب ادراک کرنے والی صلاحیت فرشتوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ فرشتوں میں سے کچھ خادم ہیں اور فرشتے اس چیز کو محسوس کرتے ہیں۔ اب یہاں پر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آدمی کا تصور پیش کیا ہے۔ یہ آدمی حقیقت میں ہے، یہ قوت موہومہ ہے۔ انسان میں بہت سی قوتیں اللہ نے رکھی، قوت غضب رکھی ہے۔ قوت غضب جو ہے غصہ، یہ اصل میں جا کر ملتا ہے جانوروں سے۔ قوت تقدس رکھی ہے کہ ایک آدمی پاک رہنا چاہتا ہے، اس پاکیزگی کو دیکھیں تو یہ آگے جا کر مل جاتی ہے فرشتوں سے۔ قوت عقل رکھی ہے، اس عقل کو دیکھیں تو اللہ تعالی نے شعور کی جو طاقتیں دنیا میں رکھی ہیں یہ وہاں جا کر مل جاتی ہے۔ اسی طرح یہ جو چیز ہے کہ انسان جیسے بھی کوئی انسان ہے، ان میں بھی قوتیں ہیں جو آگے جا کر کسی جگہ مل جاتی ہیں، اور وہاں جہاں جا پہنچ کے وہ ملتی ہیں۔ اچھا، اس میں سے قوت وہم ہے۔ قوت وہم جو ہے اس کا غلبہ بعض طبیعتوں میں ہو جاتا ہے، خاص طور پہ خواتین میں قوت واہمہ جو ہے بڑی مضبوط ہوتی ہے، اس لیے انہیں ہر چیز پہ وہم اور شک گزرتا ہے۔ کوئی سیدھی سادی بات بھی بتاؤ تو اسے شک ضرور ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کہ کیا ہو گیا ہے، یہ کیا ہو گیا ہے، یہ کیا ہو گیا ہے۔ وضو کریں گی، وضو کرتی رہیں گی، پتہ نہیں یہ دھلا ہے وضو یا نہیں دھلا، اب اسے وہم پڑ جاتا ہے، اور اس قوت واہمہ ہی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ گاڑی کبھی حادثہ ہو جاتا ہے، وہ روڈ کے درمیان تک آتی ہے، پھر پیچھے پلٹ جائے گی کہ پتہ نہیں کوئی گاڑی نہ آ جائے، کوئی چیز نہ آ جائے۔ بچے کا ہاتھ پکڑے گی، باپ کے انداز میں اور ماں کے انداز میں فرق ہوتا ہے۔ باپ تو کھڑا رہتا ہے، جب چلتا ہے تو بیٹا بھی ساتھ چڑھ پڑتا ہے، اور ماں تو پوری قوت سے کبھی کبھی پکڑ لیتی ہے، بازو کو، ہاتھ کو پکڑ لیتی ہے، تو قوت واہمہ کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ تو قوت وہم جو ہے، اب ایک آدمی کو وہم پڑ گیا کہ باہر کوئی کھڑا ہے، بچے کو وہم پڑ جاتا ہے کہ ان جھاڑیوں میں بلی ہے، باپ پاؤں رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے بیٹے یہ دیکھ لو جھاڑی، اچھا اس جھاڑی کو آگ لگا دیتے ہیں، کدھر گئی بلی؟ کوئی بھی بلی نہیں ہوتی، لیکن قوت واہمہ جو ہے یہ لوگوں میں ہوتی ہے، اور اس قوت واہمہ سے کبھی کبھی ایک ہی اس سے ملتی جلتی چیز قوت فراست ہوتی ہے، اور جو قوت فراست ہے وہ بہت بڑا اللہ کا انعام ہے اگر کسی انسان کو مل جائے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ لآیات المتوسمین، اور اس دنیا میں ہم نے نشانیاں رکھی ہیں ان لوگوں کو جنہیں قوت وسم عطا ہوتی ہے۔ وسم عربی میں کہتے ہیں داغ لگا دینے، وسم کہتے ہیں نشان لگا دینے کو۔ اسم، یہ جو بولتے ہیں کہ اسم گرامی،
یا اسم مبارک، اسم نیمی کے معنی میں لغت میں استعمال ہوتا ہے نا، اسم کو اسم اسی لیے کہتے ہیں کہ پہلے وہ بالکل ایک سادہ چیز تھی، کوئی داغ نہیں تھا، اب اس نے داغ لگا دیا، یہ کامران ہے، تو کامران کا ایک ٹیگ اس کے ساتھ لگ گیا، اس نے داغ لگا دیا، اس کا نام سہیل ہے، اب یہ ایک ٹیگ لگ گیا اس کے ساتھ، تو یہ قوت وسم ہے کہ وہ پہچان لیتی ہے کہ یہ ہے کیا۔ اس لیے جب دل پاک ہو جاتا ہے تو آہستہ آہستہ یہ قوت وسم بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اور انسان بغیر دلیل کے بھی کبھی بات کر لیتا ہے، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن اسے خام خواہ شک پڑتا ہے کہ یہ آدمی انٹیلیجنس کا آدمی ہے۔ لہذا اب قوت وہم ہے کہ قوت وسم ہے، دونوں میں فرق ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کو اللہ نے قوت وسم کے ساتھ اپنا خوف اور تقوی دیا ہوا ہوتا ہے، وہ لوگ حکم نہیں لگاتے، جلدی چپ رہتے ہیں، اس لیے کہ دلیل جو نہیں شرن، دلیل ہو تو کہے نا کہ ایجنسیز کا بندہ ہے، دلیل ہو اس کے پاس کوئی تو کہے نا کہ اسے امریکہ سے پیسے ملتے ہیں، ڈالرز ملتے ہیں، دلیل ہو تو کہے کہ اندر سے کافر ہے، دلیل کوئی بھی نہیں ہوتی اس کے بعد، تو چپ رہتا ہے جب تک کہ، اور معاملات کرتا ہے احتیاط سے، احتیاط اپنی ذات تک محدود رکھی ہوتی ہے، نہیں کسی کو کچھ کہتا، لیکن جب یہ اللہ کا خوف نہ رہے تو پھر یہی وہم الزام کی صورت میں سامنے آ جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے جی بالکل، اب اس الزام کو ثابت کرنے کے لیے وہ کہانیاں گھڑتا ہے۔ اس لیے الزام مثلاً یہ لگا دیا کہ یہ دشمن ملک سے ملا ہوا ہے، انکوائری شروع ہوتی ہے، اور آفیسر یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ دشمن ملک سے ملا ہوا ہے، یہ ہندوستانی ہے پاکستان سے ملا، پاکستانی ہندوستان سے ملا، افغانی ہے امریکہ سے، امریکہ افغانستان سے ملا، کوئی بھی مثال لے لیں اس کی، وہ کہتا ہے اس کی دلیل لاؤ، وہ کہتا ہے صاحب یہ جو اس کے بیٹے ہیں نا، ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا، پھر وہ کہتا ہے دلیل لاؤ، پھر وہ کہتا ہے صاحب اس کی اہلیہ جو ہے نا اس طرح کی کردار کی ہیں، وہ کہتا ہے اس کی دلیل لاؤ، اس پہ نہیں آئے گا، باقی سارے جہان کی برائیاں اس میں ثابت کر دے گا کہ شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، فلاں کرتا ہے، فلاں کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے یار میں تمہیں کہتا ہوں کہ دشمن ملک سے جو اس کا تعلق ہے نا، دو لفظوں کی بات میرے سامنے رکھو کہ یہ ہے ثبوت، یہ ہے ٹیلی فون کی ٹیپ، آپ دیکھ لیں یہ بات کر رہا ہے، آپ یہ دیکھ لیں دشمن ملک کو آپ کے یہ راز دے رہا ہے، یہ دیکھ لیں یہ تصویر، کوئی بھی اس کے پاس ثبوت نہیں ہوتا۔ اب اپنے جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے اس کی ساری زندگی، نجی زندگی تک گھس جائے گا، الزامات لگائے گا۔ اب آج یہ افسر اگر بے وقوف ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے اچھا وہ قوت وہم اس پہ غالب آتی ہے کہ واقعی ہوتا ہوگا ایسے، اور جس کسی کو خدا کا خوف ہوتا ہے وہ کہتا ہے یار اگر یہ شراب پیتا ہے تو میں غیبت کرتا ہوں، اگر یہ چغلی کھاتا ہے تو میں حسد کرتا ہوں، یہ کبیرہ گناہ ہے، سب میں وہی کرتے ہیں، چھوڑو مجھے صرف یہ بتاؤ کہ اینٹی اسٹیٹ ہے یعنی ملک کا دشمن ہے، یعنی ملک کا دشمن نہیں ہے تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں، نہ چھوڑو اس قصے کو نپٹاؤ، اور اگر اس میں خدا کا خوف نہ ہو پھر وہ کہتا ہے کہ اسے رگڑو مارو، یہ کرو وہ کرو، اپنے جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے۔ تو قوت وسم جو ہوتی ہے وہ آثار کو، قرائن کو دیکھ کر کوئی آدمی حکم لگا دے، اور ایسے اللہ کے بندے ہوتے ہیں مگر کم ہوتے ہیں۔ تو اس لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دیکھو دماغ میں ایک قوت ہوتی ہے، اور وہ قوت کیا ہے؟ ادراک کی قوت، پہنچنے کی قوت، سمجھنے کی قوت۔ جسم پیغام دیتا ہے سردی ہے، اور دماغ حکم دے دیتا ہے سردی سے اپنا دفیہ کرو۔ جسم پیغام دیتا ہے کہ گرمی لگ رہی، جسم کو کچھ پتا نہیں ہے ابھی، وہ پیغام دماغ میں جائے گا، اس لیے دماغ اگر خارج ہو جائے، ختم ہو جائے، مفلوج ہو جائے تو پھر اسے زندہ آدمی کو بھی جلا کے آگ میں پھینک دو، اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہے۔ اسی لیے شریعت نے منع کیا ہے کہ جانور کو جو ذبح کیا جائے تو اس کی جو آخری رگ ہے حرام مغز، اسے نہ کاٹا جائے۔ ریڑھ کی ہڈی میں جب ذبح کریں جانور کو، اور چھری چلاتے چلاتے یہ نوبت آ جائے کہ وہ ریڑھ کی ہڈی میں جو حرام مغز ہوتا ہے سفید، اس تک پہنچ جائے تو منع ہے شریعت میں کہ اس کو نہ کاٹو۔ وجہ اس کی ہے کہ دماغ کا تعلق قائم رہے گا، دماغ آرڈر دیتا رہے گا خون کو کہ باہر نکلے باہر نکلے، اگر اسے کاٹ دیا تو خون سارا اندر رہ جائے گا، الا یہ کہ کسی آدمی کو سینکڑوں قربانیاں کرنی ہیں تو ایک الگ بات ہے،
وگرنہ شریعت اس کی اجازت اسی لیے نہیں دیتی کہ دماغ اپنا کام کرتا رہے، خون سارے کا سارا جسم سے اس کے نکل جائے اور وہ گوشت بالکل بغیر خون کے ہو پاک ہو جائے، کیونکہ خون کو اللہ نے دم مسفوح کو حرام بھی تو کہا ہے۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جیسے یہ ہوتا ہے نا، اسی طرح ایک شخص اکبر ہے۔ اب یہ شخص اکبر قوت وہم کا نتیجہ ہے۔ فلاسفہ نے اسے اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے۔ بہت سے فلسفی ایسے ملیں گے جو کہتے ہیں کائنات میں جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں اس کی اصل وہاں بھی عالم ارواح میں بھی ہے، اللہ کے ہاں جو دنیا ہے اس میں بھی ہے۔ اس میں وہ ایک شخص اکبر کو مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ شخص اکبر ہے، وہ آدمی سب سے بڑا آدمی ہے، وہ اتنا لمبا ہے، اتنا چوڑا ہے، اتنے لمبے لمبے اس کے ہاتھ اور پاؤں ہیں، اور اس کی زبان جو ہے وہ پتہ نہیں 70,000 زبانیں وہ جانتا ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا قوت واہمہ ہے، منطقی اور فلسفی حضرات نے اپنے خود سے ایجاد کر لی ہے، یا قوت واہمہ نہیں ہے اور حقیقت ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی روایت بھی ملتی ہے اس پہ، اس لیے جن لوگوں کو تصوف سے اور جن لوگوں کو فلسفے سے تعلق ہوتا ہے یہ اس شخص اکبر پہ بڑی بحث کرتے ہیں۔ شاہ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی کئی جگہ اس شخص اکبر پہ بحث کرتے ہیں، اور اس شخص سے اکبر بڑا شخص جو ہے اس کے خدام فرشتے ملائکہ، اور اس کا کام فرشتوں کے بغیر نہیں چلتا۔ جس طرح انسانی دماغ کا کام قوت احساس کے بغیر نہیں چلتا، دماغ کے اور جسم کے درمیان احساس کی قوت کو ختم کر دیا جائے، یہ کمیونیکیشن توڑ دیا جائے تو ہاتھ میں انگارہ رکھ لیں، دماغ تک وہ قوت ہی نہیں جو اسے پہنچا سکتی۔ جیسے یہ حرام مغز ہے، یہ پیغام ارسال کرتا ہے، وہ کہتے ہیں اس پیغام کی قوت کو کاٹ دیا جائے تو دماغ کو پتہ ہی نہیں چلے گا اور جسم جل بھی جائے گا۔ وہ کہتے ہیں اسی طرح شخص اکبر کے درمیان اور انسانوں کے درمیان فرشتے ہیں، اور فرشتے شخص اکبر کو بتاتے ہیں کہ انسان یہ کرنے والا ہے، یہ کام یہ چیز ہونے والی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو شخص اکبر کو وہ پیدا کیا ہے اس میں سے فرشتے اس کے خدام ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو مہربانی فرمائی ہے نوع انسانی ان فرشتوں کے بغیر نہیں سنور سکتی، جس طرح ہم میں سے کوئی شخص ادراک کی قوت کے بغیر نہیں سمجھ سکتا۔ ادراک کی قوت ہوتی ہے سردی گرمی کا علاج کرتے، ادراک کی قوت ہوتی ہے تو اپنے زخم کا علاج، ادراک کی قوت ہوتی ہے اسے پتہ چلتا ہے نفع کیا ہے نقصان ہے۔ تو جب بھی کوئی انسان کوئی اچھا کام کرتا ہے تو ان فرشتوں سے خوشی کی لہریں اٹھتی ہیں، اور اگر وہ برا کام کرتا ہے تو ان فرشتوں سے نفرت کی لہریں اٹھتی ہیں۔ اب فرشتوں سے جو لہریں اٹھتی ہیں تو شخص اکبر جان جاتا ہے کہ یہ آدمی کیا کر رہا ہے۔ فرشتے جو لہر اٹھتی ہے، مثلاً کسی انسان نے نیکی کا کام کیا، اب نیکی کے کام کی وجہ سے فرشتے خوش ہو گئے، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور اللہ نے کہا جو بھی تم نیکی کا کام کرتے ہو يَعْلَمُهُ اللَّهُ، اللہ اسے جانتا ہے، ان سے فرشتے خوش ہوتے ہیں۔ فرشتے جب خوش ہوتے ہیں تو ان کی لہریں دو طرف کو چلتی ہیں، نیچے کی طرف چلتی ہیں، نیچے کی طرف جب آتی ہیں تو اللہ کے اچھے بندوں کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ کے اچھے بندے جان جاتے ہیں کہ یہ شخص ایسا ہے جو بڑی نیکی کا کام کر رہا ہے، اسے خوشی سے ملتے بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس آدمی کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ یہ آدمی بڑے اچھے کام کر رہا ہے، یہ آدمی نیکی کے کام کر رہا ہے، یہ آدمی نماز پڑھتا ہے، یہ آدمی یہ چیزیں، اعمال جو ہیں اس انسان کے اس کی محبت کو جنم دیتے ہیں۔ اور وہ گناہ کے جب کام کرتا ہے تو ان فرشتوں کو آتا ہے غصہ، اور اس غصے کی لہریں دنیا کی طرف جب آتی ہیں تو فرشتے اس کے لیے بد دعا بھی کرتے ہیں، فرشتے اس کے لیے لعنت بھی بھیجتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے جو فرمایا ہے کہ اللہ کی لعنت ہے اور ملائکہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی اور انسانوں کی لعنت ہے، یہ سب کی سب چیزیں جو ہیں وہ ان لیئرز کی صورت میں زمین کی طرف آتی ہیں۔ زمین میں جب تباہی مچ جاتی ہے زیادہ اور زمین میں گناہ زیادہ ہوتے ہیں تو اب اس کے مطابق پھر وہاں سے فیصلے بھی آتے ہیں کہ یہ ایسے نالائق ہو گئے ہیں ان کا خون بہا، یہ ایسے نالائق ہو گئے ہیں ان میں ظلم، ان میں یہ چیز عام ہو جائے، ملائے اعلیٰ میں پھر فیصلہ ہونا شروع ہوتا ہے۔ لیکن وہ بات میں حضرت نے فرمائی ہے، وہ بتاتے ہیں کہ نفرت کی شعائیں نکلتی ہیں اور پھر وہ شعائیں اس فرد کے متعلق دل میں اترتی ہیں،
اب اس آدمی پر سب سے پہلے نزول ہوتا ہے ان چیزوں کا، اس نے نیکی کا کام کیا، فرشتے خوش ہوئے، اوپر کی طرف اس کے اعمال اٹھے، وہ اعمال پلٹ کے وہ نیکی، سرور، خوشی کی کیفیت اس کے دل میں پیدا کرتی ہیں، تو انسان کو خود محسوس ہوتا ہے کہ اچھا کام کر کے بڑا خوش ہوتا ہے، وہ کہتا ہے الحمدللہ کسی غریب کو کھانا کھلا کے، اللہ کا شکر ہے، نماز پڑھ لی، عشاء کا مغرب کا وقت جو ہی داخل ہوا اس سے پریشانی ہو گئی، اب کسی طرح نماز پڑھو یار، نماز کا مسئلہ پورا ہو جائے، وہ نماز پڑھ لیتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے کہ اچھا الحمدللہ نماز، زکوٰۃ واجب ہوئی، کتنی زکوٰۃ ہے حساب کیا، حساب کتاب کا اپنا پیسہ دے دیا، تو ایسے جیسے اس کے ساتھ سے بوجھ ایک اتر گیا ہے۔ اصل میں یہ نیکی جو اس نے کی، فرشتے خوش ہوئے اور فرشتوں کی لہریں پلٹی ہیں، اور یہ اتنی تیزی سے کام ہوتا ہے کہ انسان کے لیے ایسے ہی ہے جیسے ہاتھ جلے اور دماغ کہے کہ اپنے آپ کو جلنے سے بچاؤ، مائکرو سیکنڈز میں کام ہو جاتا ہے۔ اور ایسے ہی جب وہ گناہ کے کام کرتا ہے تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پھر کیا ہوتا ہے، غمگین ہو جاتا ہے، اداس ہو جاتا ہے، اور اس کی طبیعت پر اثر پڑتا ہے، اور یہ جو طبیعت پر اثر اس طرح پڑتا ہے کہ اس نے گناہ کا کام کر لیا، اب افسوس ہے، پریشان ہے کہ کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں، کیوں یہ کام ہو جاتا ہے، اب اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، یہ گناہ اس کی توبہ کا سبب بن جاتے ہیں۔ لیکن یہ توبہ کیوں، گناہ کے بعد یہ ندامت کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ فرشتے جو ہیں انہوں نے برا مانا تو ان کی برائی کے اثرات دنیا میں آتے ہیں۔ اس شخص کا اگر دل زندہ ہے تو یہ چیزیں محسوس کرتا ہے، اور دل ہی مر جائے کسی انسان کا، معاذ اللہ استغفر اللہ، فطرت ہی مسخ ہو جائے تو اس کے لیے پھر کوئی چیز نہیں رہتی، گناہ اس کے لیے گناہ نہیں رہتے، نیکی اس کے لیے نیکی نہیں رہتی، روٹین میں لگا ہوا ہے، نیکی کا کام ہو گیا ہے اچھا ہے، نہیں نیکی کا کام ہوا گناہ ہو گیا تو کیا اس سے پرواہ ہے۔ یہ بے حس طبیعت فالج جیسے اس کی روح پہ گر جائے، ایسے ہی جیسے فالج جسم پہ گر جائے تو سردی گرمی کا احساس ختم ہو گیا، روح پہ گر جائے فالج تو نیکی اور برائی کا احساس ختم ہو گیا، اس نے اپنی فطرت کو مسخ کر لیا۔ اس لیے قرآن کریم میں کئی جگہ پہ جو چیزیں آتی ہیں نا کہ فطرت اللہ التی فطر الناس، اللہ کی یہ فطرت ہے، اللہ نے اس میں لوگوں کو پیدا کیا ہے، اسی لیے شریعت فطرت سے ٹکر لینے پر روکتی ہے، منع کرتی ہے، پابندی لگاتی ہے کہ جو فطری چیزیں ہیں ان سے ٹکر نہ لینا، وگرنہ تم ہار جاؤ گے، پچھڑ جاؤ گے، یہ فطرت جو ہے تمہیں زمین پہ گرا دے گی۔ اب ایک آدمی فطرت سے ٹکر لیتا ہے، جو کہتا ہے رات بھر میں نے سونا نہیں، ایک آدمی فطرت سے ٹکر لیتا ہے کہ میں نے کھانا نہیں کھانا، میں نے ساری زندگی روزے رکھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے منع فرما دیا، آپ نے فرمایا اللہ تمہیں ثواب دینے سے نہیں تھکے گا اور تم نیکی کے اعمال کرنے سے تھک جاؤ گے، آخر کب تک یہ چیز چلے گی؟ تو فطرت کے مطابق اپنا سددوا وقاربوا، نیکی کا کام کرتے رہو، سیدھے رہو، اللہ کے قرب کے لیے کوشش کرتے رہو، دلجۃ من اللیل، رات کے آخری حصے میں اٹھ کے عبادت کر لیا کرو، دلجۃ من النہار، عصر کی نماز پڑھا کرو۔ عصر کی نماز کو اسی لیے فرمایا ہے کہ جس شخص نے عصر کی نماز چھوڑ دی فکأنما وطر عن اہلہ ومالہ، اس نے تو اتنا بڑا نقصان کر دیا کہ اس کے گھر والے بال اولاد ساری مر گئی اور اس کا سارا مال لٹ گیا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص عصر کی نماز کی پابندی کرتا ہے اس پر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ اللہ کہتا ہے اس کی عصر کی نماز کا ثواب 2 مرتبہ لکھو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ فطرت کے قریب ترین چیز ہے، دلجۃ من النہار، رات کا تھوڑا، دن کا تھوڑا آخری حصہ، اس میں عبادت کر لو، اس میں عبادت کر لو، فرمایا اللہ تک پہنچ جاؤ، فطرت سے ٹکر نہ لینا۔ یہ فطرت جب زندہ رہتی ہے تو پھر انسان کے لیے یہ چیزیں آتی ہیں۔ پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ نئی بات فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی جو اثر اندازی ہے ہمارے یہاں ہوتی ہے، اس کو اس طرح سمجھنا چاہیے جیسے ہمارے جسم میں کسی شخص کو جب تکلیف یا رسوائی کا اندیشہ ہوتا ہے نا تو اس کے جسم کی حرکات بدل جاتی ہیں، تو تمام طبیعت میں یہ ادراک کی جو قوت ہے اس کی تاثیر ہے، اور قوا جو ہیں اس تاثیر کو قبول کرتے ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں کسی انسان کو اگر کہہ دیں کہ پولیس کل آئے گی تمہیں پکڑ کر لے جائے گی تو اس آدمی کو نیند نہیں آتی رات۔ کسی آدمی بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں ٹرین میں سفر کرنا ہے صبح، رات بھر نیند نہیں آتی اسے
کہ پتہ نہیں کیا وقت ہو جائے، پتہ نہیں کیا کر لیں، اپنی اپنی طبیعت کی بات ہوتی ہے۔ تو اس طرح انسانی طبیعت جو ہے ان اثرات کو قبول کرتی ہے۔ کسی آدمی کو دکھ کی خبر آپ سنائیں نا، ری ایکشن دیکھیں انسانوں کے مختلف ہوتے ہیں۔ کسی انسان کا جسم پھڑکنے لگتا ہے، کسی انسان پر بے ہوشی طاری ہوتی ہے، کسی کی بے اختیار آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تکلیف یا رسوائی کا جب اندیشہ ہوتا ہے تو پھر اس کے شانے کا گوشت لڑنے لگتا ہے، رنگ پیلا پڑ جاتا ہے، جسم کمزور ہو جاتا ہے اور اس کے پیشاب میں سرخی آ جاتی ہے، اور کبھی کبھی اتنی شدید طبیعت پر بوجھ پڑتا ہے کہ اس کے کپڑے گیلے ہو جاتے ہیں، پیشاب خطا ہو گیا۔ اتنا شدید دھماکہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد یہ ہے کہنے کا کہ یہ سب آثار ہیں جو انسان کی طبیعت پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو قوت ہے انسان میں، تو جب یہ اسی طرح جو فرشتے انسانوں پر مامور ہیں، ان سے انسانوں پر یا ملائے سافل پر فطری الہامات اور کبھی تغیرات ٹپکتے ہیں، یعنی فرشتوں کی طرف سے جو لہریں اٹھ کے انسانوں پر آتی ہیں وہ اپنا اثر دکھاتی ہیں۔ وہ نیکی کے اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں، وہ ان کے غصے کے اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں۔ تو انسان کا جسم جس طرح خوف، محبت، ان چیزوں کو محسوس کرتا ہے، اسی طرح وہ باقی چیزوں کو بھی محسوس کرتا ہے، تو لا محالہ اس پہ اثرات پڑتے ہیں۔ تو شعائیں نیچے کی طرف اترتی ہیں، اور نیچے اترتے ہوئے وہ شعائیں انسانوں کو نیکی کی طرف مزید رغبت دلاتی ہیں، برائی کی طرف رغبت دلاتی ہیں جب فرشتے ناراض ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو شعائیں نیچے آ رہی تھی فرشتوں سے، یہ اوپر کی طرف بھی جاتی ہیں۔ اوپر کی طرف کیسے جاتی ہیں؟ فرشتے خوش ہوئے، وہ شخص اکبر جہاں پر اللہ کی تجلیات پڑ رہی ہیں، حضیرت القدس، وہاں کے فرشتے ان باتوں کو دیکھتے ہیں۔ جب اوپر اچھی لہریں کسی آدمی کے متعلق جاتی ہیں تو وہ پھر اللہ کی رحمت ادھر متوجہ ہو جاتی ہے۔ خدا کی رحمت کی صفت جب دیکھتی ہے کہ اچھا اس انسان نے اتنی اچھی حرکتیں کی ہیں، رحمت کی صفت کہتی ہے اسے بچا لو۔ ایک آدمی علم کے لیے کام کرتا ہے، اس کے الفاظ علم کو پھیلاتے ہیں، اللہ کے فرشتے خوش ہوتے ہیں، تو ایک اور رنگ ہے علم کا، ایک رنگ ہے رحمت کا، ہزاروں رنگ ہیں۔ وہ رنگ جب اوپر کی طرف اٹھتا ہے تو وہاں پر علم والے جو فرشتے ہیں وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں اس آدمی کے پاس علم ہے، تو چنانچہ وہاں سے نیچے کی طرف علم نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا غضب اور اللہ کی لعنت اور معاذ اللہ اور اللہ کی رحمت اور خوشی، یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو مزید ترقی دیتی ہیں۔ صغرا کبرا ملا ہے۔ صغرا کبرا کا مطلب یہ ہوا کہ ایک چھوٹی چیز پھر بڑی چیز پھر اس سے نتیجہ نکال لینا۔ یہ نتیجہ، یہ مثلا وہ کہتا ہے کہ جو شخص بھی کہتا ہے کہ تقدیر کچھ نہیں ہے وہ کافر ہے، اور تم یہ کہتے ہو کہ تقدیر کچھ نہیں ہے، لہذا اس اصول کے مطابق تم کافر ہو، نتیجہ یہ نکلا کہ تم کافر ہو۔ یہ اس طرح صغرا اور کبرا بنتا ہے، ایک بات پھر دوسری بات پھر دوسری بات پہ پاؤں رکھ کے اس کا نتیجہ نکال لینا۔ تو وہ کہتے ہیں یہ صغرا اور کبرا کی طرح ہے کہ اس انسان نے نیکی کی، نیکی کا اثر فرشتوں نے قبول کیا، وہ خوش ہوئے اس نیکی سے، لہریں نیچے کو آئیں تو اللہ کے اچھے بندوں نے تعریف کی، وہ لہریں جب اوپر کو گئی ہیں تو ملائے اعلیٰ میں جو فرشتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں، ان کی خوشی کے نتیجے میں وہاں سے جو کچھ ملتا ہے وہ رحمت ہے اور وہ غضب ہے۔ خدا کی رحمت ہوتی ہے، نیکی میں بڑھتا ہے، خوش ہوتا ہے، اور غضب ہوتا ہے، خدا کی ناراضگی آتی ہے، تو پھر اس ناراضگی پہ مختلف لوگوں کے مختلف اثرات ہیں۔ کچھ تو ایسے ہیں جو پھر ناراضگی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے مثلا قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ وہ لوگ نالائق ہوئے، ثم تابوا، پھر انہوں نے توبہ کی، پھر اس کے بعد پھر اور نالائق ہوئے اور نالائق ہوئے، حتیٰ کہ خدا کے دین سے نکل گئے۔ اور کچھ ایسے ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں، پھر رجوع کر جاتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں، پھر رجوع ہو جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور دعا جو ہے وہ قبولیت اس طور سے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اللہ کی طرف سے توبہ اور مہربانی پائی جاتی ہے، تو قوموں کے حالات اس طرح سے بدلتے ہیں کہ ان کے اعمال قومی حیثیت سے اوپر جاتے ہیں۔ کتنے آدمیوں کو بچایا، کتنی لوگوں کو نیکی کی راہ پہ لگایا، کتنی عزتیں محفوظ ہو گئی، کتنے انسانوں کو کھانا انہوں نے کھلایا۔ مجموعی طور پر قوم کے اعمال اوپر جاتے ہیں
اور اعمال کے ریٹرن میں قوم کی ترقی یا قوم پہ لعنت، یہ دونوں چیزیں آتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مثال دیتے ہیں کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اور دیکھو اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ کہتے ہیں اس پروسیس کی صورت یہ ہے کہ قوم کے حالات بدلتے ہیں، فرشتے خوش ہوتے ہیں، اوپر سے رحمت آتی ہے نیچے کی طرف، اور فرشتوں کی خوشی جب اس سے بھی اوپر جاتی ہے فرشتوں سے تو ملائے اعلیٰ میں حضیرت القدس میں پہنچتی ہے، وہاں کے فرشتے جو ہیں نا وہ اللہ سے پھر سفارش کرتے ہیں، وہاں جو انبیاء علیہ السلام کی ارواح ہیں، وہاں جو چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرتی ہیں کہ پروردگار ان کے ساتھ مہربان ہو، اللہ ان کے ساتھ رہے، اللہ ان کی سن کے پھر اس چیز کو نازل کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں انسانوں کی سزا اور جزا یہ پورا نظام ہے، اس لیے تم جو کہتے ہو کہ آزادی مل جانی چاہیے، یہ پورا نظام جو پیچھے ہے یہ کدھر جائے گا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین یحملون العرش، وہ فرشتے جنہوں نے خدا کا عرش اٹھا رکھا ہے، وہ معافی مانگتے ہیں للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے جو دنیا میں اس مومن بندے سے گناہ ہو گیا، یہ گناہ اوپر اٹھا، فرشتوں کی ناراضگی ہوئی، فرشتوں نے ادھر اس کے لیے ناراضگی کا پیغام بھیجا، اب اس کی طبیعت اداس ہے، کہتا ہے یار بار بار گناہ ہو جاتے ہیں، کیا کروں، بڑا خراب آدمی ہو گیا۔ اوپر جو ناراضگی کی لہریں اٹھی تو وہاں جو فرشتے ملائے اعلیٰ میں ہیں وہ اللہ سے معافی مانگتے، کہتے ہیں اللہ فاغفر للذین آمنوا، اللہ ان ایمان والوں کو معاف فرما دے، اللہ اس کی گناہ سے درگزر کرتے، اور وہ دعا مانگتے ہیں اللہ کے عرش کے فرشتے، اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن قومی گناہ جو ہوتے ہیں اس میں دعائیں بھی نہیں ہوتی اور پھر معافیاں بھی نہیں ایسی جلدی ملتی، وہ پھر اپنی سزائیں بھگت کے رہتے ہیں۔ اس لیے یہ جو بات ہے نا کہ کفر کی وجہ سے سلطنت قائم رہتی ہے اور ظلم کی وجہ سے نہیں رہتی، اس کی حقیقت یہی ہے کہ جب ظلم عام ہو جاتا ہے تو اتنی ناراضگی ان فرشتوں کو ہوتی ہے کہ نیچے لعنتیں اترتی ہیں اور اوپر کی طرف وہ جو سیاہ گھٹائیں اٹھتی ہیں گناہوں کی قوم کے مجموعی اعتبار سے، ملائے اعلیٰ کے فرشتے بھی لعنت بھیجنے لگتے ہیں کہ اس قوم پہ خداوندہ تو لعنت فرما، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس معاشرے میں 4 چیزیں ختم ہو جاتی، سچائی ختم ہو جاتی اس لعنت کے نتیجے میں، لوگ سچے نہیں رہتے، کوئی آدمی سچائی کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اپنے خاندان میں گھر میں پتا ہوتا ہے کہ میری بیوی ٹھیک ہے، ماں کا ظلم ہے، ماں غلط کام کرتی ہے، تہمت لگاتی ہے، وہ کھل کے اپنی بیوی کا ساتھ نہیں دے سکتا، وہ کہتا ہے کیا کروں، ماں ہے، کیسے اس کے خلاف بات کر سکتا، سمجھانے کا روادار نہیں ہوتا، تنہائی میں بیوی سے ضرور کہے گا کہ واقعی غلطی ہے، پھنس جاتا ہے، اس لیے کہ سچائی جو نہیں رہی، وہ اوپر سے جو لعنتیں برس رہی ہوتی ہیں مجموعی اعتبار سے پھر قوم سے 4 چیزیں اٹھ جاتی ہیں۔ سب سے پہلے سچائی اٹھ جاتی ہے، اس لیے پڑھا لکھا آدمی بھی سچ نہیں بولتا، سب برابر ہو جاتے ہیں، جتنا دیہاتی جھوٹ بولتا ہے اتنا شہری بھی جھوٹ بولتا ہے، جتنا ان پڑھ جھوٹ بولتا ہے اتنا پڑھا لکھا بھی جھوٹ بولتا ہے، وہ بھی جھوٹی گواہی دے آتا ہے، یہ بھی جھوٹی گواہی دے آتا ہے، وہ بھی لوٹ مار میں ہے، یہ بھی لوٹ مار میں، طریقے مختلف ہیں، کر ہر کوئی وہی رہا ہے، وہ پانی میں کمی بیشی کر لے گا، رات کو فصل میں پانی لگے گا، ٹائم غلط دکھوا دے گا، کچھ نہ کچھ کر لے گا، اس کے پاس وزارت خزانہ ہے کہ اپنے پیسے جوڑ لے گا، جمع کر لے گا، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اور جب مجموعی اعتبار سے اوپر سے لعنت پڑتی ہے، دوسری چیز جو اٹھ جاتی ہے وہ علم ہے، علم نہیں رہتا، حقیقی علم نہیں رہتا، پھر ایسے ہی رہ جاتا ہے جیسے معاش کا علم ہے، حقیقت کا علم نہیں رہتا، کیونکہ سچائی کے نتیجے میں جھوٹ، علم میں جب جھوٹ کی ملاوٹ ہو جائے تو پھر کوئی کیا کرے، علوم اپنی اصل حالت میں نہیں رہتے، علوم کی شکل مسخ ہو جاتی ہے، علوم نہیں پھیلتے۔ اسی لیے آپ دیکھیں ان معاشروں میں دین ہو یا دنیا ہو علم نہیں پھیلتا، بڑے لوگ نہیں بنتے، سائنٹسٹ نہیں بنتے، علماء نہیں بنتے، یہ چیزیں نہیں رہتی، بس بچے کو جو لگا بندہ ہے وہ اس نے رٹ کے نمبر لینے، علم نہیں پڑھتا بچہ،
بچہ کتاب پڑھتا ہے، علم کا پڑھنا اور بات ہے۔ علم کے پڑھنے میں اور کتاب کے پڑھنے میں فرق ہے۔ اب مثلا تفسیر ہے کہ علم ہے نا، ایک مفسر نے لکھ دیا ہے، ایک آدمی کے پاس اتنا علم ہو کہ وہ قرآن کی روح کو سمجھ سکے، قرآن کے پیغام کو سمجھ سکے، اس کی صرف و نحو کو سمجھ سکے، اللہ نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا اس کو سمجھ سکے، تو وہ علم پڑھانا اور چیز ہے، کتاب پڑھانا اور چیز ہے۔ اس لیے بڑے بڑے دنیا میں پروفیسرز جو ہیں وہ علم پڑھا دیتے ہیں، 15 منٹ لیسن دیا، وہ علم پڑھا کے چلا گیا۔ وہ کہتے ہیں یہ کتاب میں جو کچھ لکھا ہے نا میرے اسسٹنٹ سے سمجھ لینا، میں نے تمہیں علم کی بات بتا دی۔ علم کا پڑھانا اور ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جن قوموں پر اعمال خراب ہوتے ہیں اوپر اٹھتے ہیں، فرشتے ناراض ہوتے ہیں، نیچے لہریں آتی ہیں، نیچے جو لہریں آتی ہیں خدا کی ناراضگی کی، فرشتے ناراض ہوتے اس کی وجہ، اور اوپر جو چیز جاتی ہے وہ ملائے اعلیٰ میں پھر بد دعائیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اور جس قوم کا وہاں پہ حال برا لکھا جائے نا، ان میں سچائی ہٹ جاتی ہے، دوسری چیز علم پہ فرق پڑ جاتا ہے، اور تیسری چیز جس پہ فرق ان کے ہاں پڑتا ہے وہ علم کے نتیجے میں پھر انصاف ہے۔ انصاف نہیں رہتا، اس معاشرے میں انصاف ختم ہو جاتا ہے۔ پڑھ کے بھی انصاف نہ آیا، آدمی انصاف کر ہی نہیں سکتا کہیں بھی۔ اسی لیے ان کے ہاں جب یہ کوئی غلطی سے بھی کہہ دیتے ہیں نا کہ فلاں جج اچھا ہے، لوگ بھاگے چلے جاتے ہیں اس کی عدالت میں کہ یار یہاں انصاف ملے گا، یہاں چیز ملے گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو تربیت تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کی تھی کہ انصاف تھا، کوئی چیز ہو جائے انصاف۔ امیر المومنین ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، کوئی معمولی آدمی ہے، اور نماز کے لیے آئے، جمعے کے لیے، گلی سے گزرے، اوپر سے پانی کسی نے بہایا، پر نالے میں سے چھینٹیں اٹھی، ان کے کپڑوں پہ پڑ گئے، وہ خون تھا۔ واپس گئے، کپڑے تبدیل کیے، پھر آئے جمعے کے لیے، پوچھا یہ کیا ہے، کس کا گھر ہے، کیا ہوا تھا؟ عرض کیا گیا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا گھر ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اس شان کے آدمی تھے کہ جو لوگ افراد کے اٹھ جانے کی نحوست نہیں جانتے انہیں اس واقعے سے سبق لینا چاہیے۔ باپ اپاہج ہے، کچھ نہیں اس کا کردار، ایک پائی نہیں کما کے دیتا، جس دن میت نکلتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا تغیر آ گیا، حالات کتنے بدل گئے۔ اللہ کا ایک بندہ تھا، بس کیا ہوا، ماں ہے، حالات بدل جاتے ہیں۔ اور کتنی مصیبتیں جو رکی ہوئی تھیں جو ان کے جانے کے بعد آ جاتی ہیں۔ فلسطین میں عیسائیوں اور مسلمانوں کی جب لڑائی ہوئی ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تھے ادھر، بیت المقدس فتح ہو گیا اس کے نتیجے میں، تو وہاں سے انہوں نے لکھا امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو کہ آپ تشریف لائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارادہ کر لیا جانے کا۔ عیسائیوں کا بڑا مضبوط مرکز تھا یہ فلسطین۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے روکا، انہوں نے کہا علی میں تمہیں اپنا نائب بنا رہا ہوں مدینہ منورہ میں، اور میں جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا حضرت مت جائیں، وہ بہت مضبوط مورچہ ہے عیسائیوں کا، اور کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور آپ جیسا شخص وہاں چلا جائے بڑا خطرے کی بات ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ کا عباس زندہ ہے، گھجی عباس زندہ ہے۔ فرمایا جب تک عباس زندہ ہے نا کچھ نہیں ہوتا، اور جس دن عباس اس امت میں نہ رہے تو اس دن تم یوں سمجھنا کہ رسی کے اوپر جو گرہ آخری لگی ہوئی ہوتی ہے، یہ پہلی گرہ وہ کھل جائے گی، اور رسی جو بٹی ہوئی ہوتی ہے 2-3 بل اس میں ہوتے ہیں دھاگوں کے، فرمایا ساری رسی پر اثر پڑ جائے گا، رسی ریشے بکھر جائیں گے اس سے، یہ فرمایا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی 22 میں، 10 سال کے بعد حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ہے 32 ہجری میں، اور 32 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، اور اسی سال، اور ان کی وفات کو سال بھی نہیں ہوا تھا، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے یہاں بغاوت شروع ہو، اور پھر جو نتیجہ نکلا ہے اس کا
تو پھر 32 سے لے کے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے 40 میں، یہ 8 سال جو گزرے ہیں، ایسی ایسی لڑائیاں تھیں جنہوں نے تہوبالا کر کے رکھ دیا عالم اسلام کو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات بالکل سچ ثابت، انہوں نے کہا عباس جب تک زندہ ہے نا تب تک، جب ان کا انتقال ہوا تو پھر دیکھنا رسی کیسے کھلے گی، کیسے انتشار پھیلے گا۔ یہ چیزیں ہو جاتی ہیں افراد کے اٹھ جانے سے۔ تو اس شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے جو مثال دی ہے نا، اس کی قوموں کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں میں سچائی اٹھ جاتی ہے، علم اٹھ جاتا ہے، علم کے بعد پھر انصاف بھی اٹھ جاتا ہے۔ اور چوتھی چیز وہ بھی ہے، شاید یاد آئے، 4 چیزوں کا فقدان ہو جاتا ہے، یہ چیزیں نہیں آتی، قوم کے حالات ایسے خراب ہو جاتے ہیں۔ پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے آخر پہ اس دوسری بات کے پھر وہ کہتے ہیں کہ اخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی احادیث کثیرہ، کثرت سے ایسی احادیثیں آئی ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ فرشتے انسانوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور یہ کہ اللہ ان سے پوچھتا ہے تم نے کس حال میں چھوڑا، تو فرشتے رپورٹ دیتے ہیں کہ اللہ بندے یہ کر رہے تھے۔ بندے مختلف احادیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلاً فرمایا کہ اللہ کے فرشتے جاتے ہیں اور اللہ کے فرشتے پیر اور جمعرات 2 دن جاتے ہیں، اور 2 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ بھی رکھا کرتے تھے پیر اور جمعرات کو، کہ اب بھی آپ حرمین شریفین میں اگر جائیں تو وہاں پیر اور جمعرات کو عصر کے بعد جو لوگ آتے ہیں نا، وہ اپنے ساتھ دسترخوان لے آتے ہیں پلاسٹک کا، کھجوریں رکھ دیں گے، قہوہ آ جائے گا۔ مسجد نبوی میں بھی اور مکہ مکرمہ میں بھی وہ پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے ہیں اب تک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، انہوں نے فرمایا کہ پیر اور جمعرات کو عصر اور مغرب کے درمیان تمہارے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اور اللہ ان اعمال کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، تو میں چاہتا ہوں میرا عمل جب اللہ کے سامنے پیش ہو تو میں روزے سے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بہت اس کا اہتمام کرتے، غالباً حضرت زید رضی اللہ عنہ کسی بھی لشکر میں اگر تھے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کسی کو امیر نہیں بنایا، حضرت زید رضی اللہ عنہ کو بنایا۔ اسی لیے حضرت زید رضی اللہ عنہ متعلق کتابوں میں آتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تھے، بہت تعلق خاطر تھا حضرت زید رضی اللہ عنہ سے۔ اور زید رضی اللہ عنہ ان کا بھی حال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی ہی محبت کا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے، انہوں نے کہا لوگو تم خلافت کی پوچھتے ہو، تو اگر زید زندہ رہتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی سے مشورہ کیے زید کو خلافت دیتے۔ فرمایا اتنا اچھا تھا یہ زید، اتنی محبت تھی۔ اور پھر ان کے بیٹے اسامہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ کو مقرر کر دیا امیر۔ آخری جھنڈا جو باندھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ ہی کا، آخری آدمی جس کو رخصت فرمایا اسامہ ہی تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اور ان کی عمر میں اتنا طویل فرق تھا، اس کے باوجود اسامہ کے مدینہ منورہ میں نظر آ جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے السلام علیکم یا امیر، امیر پہ اللہ کی سلامتی ہو۔ انہوں نے کہا حضرت آپ مجھے امیر کیسے کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری عمارت تمہیں ہی دی تھی، میں تو تمہارا سپاہی تھا، ابو بکر تمہارے سپاہی تھے۔ ہمیشہ ان کی عزت احترام سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کرتے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری اسامہ خود کہتے ہیں جب میں لشکر لے کے مدینہ منورہ سے باہر گیا تو خبر اڑ گئی کہ انتقال ہو گیا ہے، ہم واپس پلٹے، پتہ چلا خبر غلط ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں جب داخل ہوا تو مجھے دیکھتے رہے، پھر میں قریب ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا ذوف تھا کہ آپ زبان سے بولتے تو پتہ نہیں چل رہا تھا کیا ہے، دونوں ہاتھ میرے جسم پہ رکھ دیے اور دیر تک میرے لیے دعائیں فرماتے رہے منہ میں۔ تو یہ چیز تھی، اسامہ رضی اللہ عنہ پیر اور جمعرات کو روزہ ہمیشہ رکھتے رہے، کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے ان 2 دنوں میں اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں، تو ان اعمال کو اللہ دیکھتا ہے اور اللہ خوش ہوتا ہے کہ یہ وہ چیز ہے، بندوں کو کس حال میں چھوڑا۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور بتا دیتے ہیں اعمال کو، نیکی کے اعمال کو دیکھ کے خدا خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اچھا اس کا فیصلہ کر لو، شرک نہیں ہے، اسے بخش دو، الا الشحناء، ہاں جن لوگوں کے دل ایک دوسرے کے خلاف نفرت سے بھرے ہوئے ہیں،
ان کو چھوڑ دو حتی اصلاحا، یہاں تک کہ یہ دونوں آپس میں صلح کریں۔ شہن عربی میں کہتے ہیں بھر جانا، فی الفلک المشحون، اور نوح علیہ السلام کی وہ کشتی وہ یاد کرو جو بھری ہوئی تھی۔ شاہنا عربی میں کہتے ہیں بوس، اندر کا حسد کینہ جب بھر جائے اور ایک عزیز دوسرے عزیز تک کو برداشت نہ کر سکے، اللہ کہتا ہے ان کا معاملہ چھوڑ، ان دونوں کی مغفرت نہیں ہے جب تک کہ یہ ٹھیک نہ ہو جائے۔ ایک جگہ آیا ہے بغضاء، ایک دوسرے کے خلاف جو کرتوت کرتے ہیں جب تک یہ نہ چھوڑ دیں ان کا معاملہ، ورنہ پیر اور جمعرات کو اس علاقے میں عصر اور مغرب کی نماز کے درمیان لوگوں کی مغفرت ہوتی رہتی ہے۔ اسی لیے یہ جو یہاں پر فرمایا نا کہ بندوں کو یہی قیامت میں بھی ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی نماز پڑھتا ہے اس کی نماز حاضر ہوگی اور کہے گی کہ ربی الصلاۃ، اللہ میں نماز ہوں، انا الصلاۃ، اے میرے رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا انک علی الخیر، تو اچھی ہے۔ پھر صدقہ پیش ہوگا اور کہے گا اے رب میں اس آدمی کا صدقہ ہوں، اللہ فرمائیں گے تو بھی اچھا ہے۔ پھر اس کے بعد اس انسان کے اعمال، حتیٰ کہ اسلام پیش ہوگا اور اس کا جو ایمان تھا اسلام، وہ کہے گا کہ اللہ تو سلام ہے، تیرا نام ہی سلامتی والا ہے، اے پروردگار میں اسلام ہوں جو تیرے نام سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج کے دن بے کا آخذ، تیری وجہ سے سارے فیصلے ہوں گے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور قیامت میں جو آدمی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لائے گا فَلَن يُقْبَلَ، اس سے قبول ہی نہیں ہم کریں گے۔ اسی معنی میں یہ حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اسلام سے کہے گا بکا آج کے دن تیرے ہی ساتھ تو فیصلہ ہونا ہے، تیری وجہ سے لوگوں کی نیکیاں قبول ہوں گی اور تیری وجہ سے نہ ماننے کی وجہ سے تیرے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان روایات میں ملائکہ کی جو قسم ہے اس کے واسطے کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ انسانوں کے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے اس نور کے درمیان جو حضیرت القدس میں قائم ہے اور جہاں سے دعائیں بددعائیں آتی ہیں، تم کہتے ہو آزادی ہو جائے اور خدا سزا جزا نہ دے، تو یہ پیچھے اس کے پورا نظام بھی تو دیکھو، یہ نظام کیسے چلے گا؟ تو یہ دو وجہ حضرت رحمت اللہ نے بیان کی، اس کے بعد تیسری وجہ انہوں نے اور پھر چوتھی وجہ بیان کیا، یہ انشاءاللہ آئندہ۔